ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت آپ کو ایک تو عید مبارک، اور پاکستان کو سعودی عرب سے اپنے دیرینہ اسلامی برادر ملک سے بہت بڑی انویسٹمنٹ، بہت بڑے تعاون اور تاریخی تعاون کی مبارکباد۔ اب وہ تاریخی تعاون کیا ہے؟ میں نے عید مبارک آپ کو ابھی سے کیوں کہہ دیا، اور وہ کیا تاریخی تعاون ہے جو پہلے نہیں ہوا کہ اب ہونے جا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سعودیز جو ہیں، سعودی عرب والے جو ہیں، ان کی جو چینج آف مائنڈ اتنا اچانک سے کیا ہو گیا ہے، اور کیا پاکستان حاصل کرنے جا رہا ہے، اس کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت خوشخبریاں ہیں، بڑی حیران کن خوشخبریاں ہیں پاکستان کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انڈیا کے ساتھ، اپنے ازلی دشمن کے ساتھ ہماری جو جنگ ہوئی ہے، اس کی کامیابیوں کے بعد پاکستان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھل گئے۔ اور میں نے یہ آپ کو کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ انڈیا کی طرف سے ایک ابھی خطرہ موجود ہے۔ اگر وہ خطرہ، میں نے عید الاضحیٰ کا کہا تھا آپ کو، عید مبارک اس لیے بھی کہا ہے کہ 10 ذی الحجہ ہو گئی ہے، صبح عید ہوگی۔ میں نے کہا تھا کہ اس عید تک انڈیا کی طرف سے کسی مس ایڈونچر کا خطرہ موجود ہے، اس کے بعد پاکستان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو وہ وقت آ گیا، صبح عید ہے۔ اللہ سب کو عید اچھے طریقے سے منانے کی توفیق دے اور ہمت دے، اور سب کے لیے مبارک ہو۔ لیکن اس کے بعد جو اگلے 2 دن کے بعد ابھی جو دورہ ہوا ہے، اس کے باقاعدہ پاکستان کے اندر اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل اور ان کا پورا ایک ڈیلیگیشن اس وقت سعودی عرب میں ہے، اور وہ ان کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ایک ظہرانہ ہوا ہے جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ پروٹوکول کبھی آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، یہ پتہ نہیں ٹرمپ کو بھی دیا ہے شہزادہ سلمان نے یا نہیں دیا، کہ وزیر اعظم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے شہزادہ محمد بن سلمان نے خود گاڑی ڈرائیو کی اور وہاں پہ ظہرانے تک لے کے گئے۔ اب یہ تو ایک طرح سے عزت افزائی ہے، یہ ایک سمبولک عزت افزائی ہوتی ہے، یہ ایک آپ کو ایک علامت کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کتنے اہم ہیں، پاکستان کتنا اہم ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ہے کہ پاکستان نے جب بھارت کو شکست دی ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سعودی عرب بھارت کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کر بھی رہا ہے، کر بھی چکا تھا اور مزید کر رہا تھا۔ اور سعودی عرب چونکہ اپنی انویسٹمنٹ کی ڈائیورژن میں ہے، ایک نئے ہوریزون کی تلاش میں ہے، وہ اب تیل سے دوسرے بزنسز کی طرف آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھارت جو ہے وہ ایک اٹریکٹیو پلیس تھی۔ لیکن یہ راتوں رات جو مودی نے ایک پنگا لیا، ایک مس ایڈونچر کیا، اس کے نتیجے میں جو اس کو شکست ہوئی ہے، پوری دنیا بدل گئی ہے۔ یہ 4 دن کی جو 5 دن کی جو جنگ تھی، اس میں پوری دنیا بدل گئی ہے۔ اس نے جو مس ایڈونچر کیا، اس کے جواب میں جو اس کو تھپڑ پڑا، جو اس کی ذلت ہوئی، جو وہ ذلیل و خوار ہوا، زمین بوس ہوئی اس کا غرور، اس کے بعد دنیا کو پتہ چل گیا کہ کون کتنی طاقت میں ہے۔ تو کیوں سعودی عرب جو ہے وہ بھارت کی طرف جائے گا اور اپنے دیرینہ اسلامی ملک کی طرف نہیں آئے گا؟ تو یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ ماہیت قلبی میں تبدیلی آئی ہے۔ اور آج یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد میں اب آپ کو بڑی خوشخبری یہ سنا رہا ہوں کہ ایک تجویز جنرل پرویز مشرف کے دور میں سعودی عرب کی طرف سے آئی تھی۔ اس وقت وہ تجویز جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ میں بتاتا ہوں آگے جا کے کہ کس وجہ سے نہیں ہوا۔ وہ تجویز آج پھر ڈسکس ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج سعودی عرب میں جائے اور وہاں پہ جا کے سعودی عرب، حرمین شریفین اور پورے سعودی عرب کی حفاظت کرے۔ سعودی عرب جس خطے میں ہے، جو اس کے ارد گرد جس طرح کی جغرافیائی معاملات ہیں، جس طرح سے وہاں پہ اسرائیل نے جو جنگ چھیڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایران کے ساتھ اس کے مسائل ہیں، پھر جو حوتیز ہیں،
یمن کے ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اور وہ جس طرح سے سعودی عرب کو اب تک تھریٹ کرتے رہے ہیں، تو سعودی عرب ظاہر ہے اس نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جنگ کے دوران سعودی عرب کی وزارت دفاع نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو بھی شو آف کیا تھا، اور جو ہیلی کاپٹرز فضا میں ان کو بھی دکھایا تھا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ سعودی عرب جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو یہ تحفظ، یہ سلامتی، یہ ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے، اور سعودی عرب تو ہمارے دلوں میں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ ہمارا قبلہ و کعبہ ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ روضہ شریف ہے، تو اس کی حفاظت تو ہمارا ویسے ہی اولین فرض ہے۔ تو یہ تجویز جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں آئی تھی۔ پرویز مشرف نے امریکی دباؤ کے تحت پہلے یہاں پہ بات ہوئی، اس پہ تفصیلی بات چیت ہوئی، بڑی حد تک اتفاق ہو گیا، لیکن پھر امریکی دباؤ آیا، کیونکہ امریکہ نے اسی خطے میں اپنا اسلحہ بیچنا تھا، اور اب بھی ظاہر ہے جس طرح ٹرمپ آیا ہے وہ جس طرح سے اپنے چیزیں یہاں پہ بیچ باچ کے گیا ہے، تو ان کے انٹرسٹ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے قریب جائے۔ پاکستان کا مطلب چائنا، پاکستان اینڈ چائنا، لیکن سعودی عرب جو ہے وہ اس معاملے میں بہت عقل مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس نے اب فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ چائنا کی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں اس کا سکہ جم گیا ہے، پاکستان نے اس کا سکہ جما دیا ہے، اور وہ اس کا جو ہے نا وہ بول بالا ہے، تو پاکستانی ہیں، اور چائنا کی ٹیکنالوجی کی طرف رستہ پاکستان سے ہو کے جاتا ہے، کیونکہ چائنا نے خود تو ٹیکنالوجی کبھی استعمال نہیں کی اس طرح کی، نہ اس نے اس کی ٹیکنالوجی کے استعمال کا کہیں مظاہرہ کر کے دکھایا، تو یہ پاکستانی جنہوں نے کیا ہے، تو اس لیے اب یہ دوبارہ سے تجویز سامنے آ گئی ہے، اور اس ملاقات میں یہ تجویز آئی ہے کہ پاکستانی فوج وہاں پہ جا کے سعودی عرب کی حفاظت کرے گی اور ڈیفنس کو سنبھالے گی۔ اب اس کے ظاہر ہے کہ ایک مراحل ہوں گے، اس میں جا کے یہ چیزیں، ابھی یہ تجویز آئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ اپنے قبلہ و کعبہ کی حفاظت کرے گی۔ اور دوسری بات اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو سعودی عرب جتنی انویسٹمنٹ ہندوستان میں، بھارت میں لے کے جا رہا تھا، اب اس نے اس میں کٹ لگایا ہے، اور بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ جن پروجیکٹس میں شکوک و شبہات کا شکار تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات تھے، جس طرح کے سیکیورٹی کے بھارت نے جس طریقے سے سپانسر کیا ہوا تھا، تو ہر کوئی جو ہے وہ اس سے پریشان تھا۔ اب سعودی عرب کو ظاہر ہے اس نے دیکھ لیا، مظاہرہ دیکھ لیا، عملی مظاہرہ دیکھ لیا کہ پاکستان کتنا مضبوط ہے، تو سب کو یقین آنے لگا ہے کہ پاکستان اندرونی سیکیورٹی پر بھی قابو پا لے گا، اندرونی مسائل پر بھی قابو پائے گا۔ اس لیے سعودی عرب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ 10 گنا زیادہ کرے گا، پہلے سے زیادہ۔ اس میں وہ منرلز میں کرے گا، اس میں وہ انفراسٹرکچر میں کرے گا، اس میں وہ ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں اس میں کرے گا، اور اس کے علاوہ مزید ایونیوز خود تلاش کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس کا انتظام کر چکے ہیں پہلے، انہوں نے سعودیز کے کہنے پہ اپنی جو بیوروکریٹک جو ہرڈلز ہیں ان کو دور کر دیا تھا، بیوروکریسی کو اس سارے معاملے سے نکال کے انہوں نے ایک امریکی فرم جو ہے وہ پہلے سے ہائر کر رکھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس معاملے میں بہت تیز اور قائع ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے انویسٹمنٹ لینی ہے۔ انہیں ایک بات سعودیز کی سنی اور وہ چپ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ بات کوئی ہمیں نہ کرے کہ ہم اچھے پریزنٹر نہیں ہیں، ہم اپنے جو چیزیں ہیں اس کو پوری طرح سے پیش نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو آپ دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے۔ انہوں نے فوری طور پہ تو یہ جو امریکی کمپنی کیرنے، انہوں نے میکنزی بھی اس کو کہتے ہیں، وہ یہ کیرنے میکنزی جو ہے انہوں نے پہلے سے ہائر کی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان کو کنسلٹنسی دے رہی ہے۔ تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کہاں ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، یہ اب یہ جو انویسٹمنٹ کنسلٹنسی کمپنیز ہیں یہ بتائیں گی، اور سعودی عرب جو ہے وہ اب بالکل بااعتماد ہو کے پاکستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرے گا، اور اتنی زیادہ ہمارے لیے وہاں پہ جابز کی، پاکستانیوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں سعودی عرب کے اندر جابز کے مواقع جو ہیں وہ کھل رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی تفصیلات کل پرسوں آئیں گی، میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی خبریں ہیں، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔